السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سیٹس کیا ہوتے ہیں۔ سیٹس میتھ کے اندر، ریاضی کے اندر ایک اہم ٹاپک، اہم عنوان ہے۔ تو ہم سیٹ کی اس کلاس میں ہم سیٹ کی ڈیفینیشن پڑھیں گے، تعریف پڑھیں گے انگلش اردو دونوں میں کہ سیٹ ہوتا کیا ہے، سیٹ کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے سیٹ کو نوٹیشن کیسے ہوتی ہے، یعنی سیٹ کی علامت کیا ہوتی ہیں، ان کو لکھا کیسے جاتا ہے۔ پھر ہم پڑھیں گے سیٹس کی مشہور اقسام۔ چلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سیٹ جو ہوتا ہے کلیکشن آف ویل ڈیفائنڈ اینڈ ڈسٹنکٹ ایلیمنٹس، کوئی بھی واضح اور مختلف اشیاء کا مجموعہ جو ہے وہ سیٹ کہلاتا ہے۔ یہ تو وہ تعریف ہے جو بکس میں، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، لیکن سمجھنے کے لیے آپ کو بتا دوں اس میں ہم تھوڑا سا اضافہ کریں گے کہ ایک ہی قسم کے واضح اور مختلف اشیاء کا جو مجموعہ ہوتا ہے، گروپ ہوتا ہے، گروہ ہوتا ہے، اسے ہم سیٹ کہتے ہیں۔ جیسے دیکھیں ہم عام طور پر کہتے ہیں جی ٹی سیٹ ہے، ڈنر سیٹ ہے، فلاں چیز کا سیٹ ہے، یعنی برتنوں کا سیٹ ہوگا۔ اگر برتنوں کا کوئی سیٹ ہے، ڈنر سیٹ ہے، تو اس میں یہ واضح ہوں گی کہ جو بھی چیز ہے وہ واضح ہوگی، سمجھی ہوئی ہوگی، ویل ڈیفائنڈ ہوگی، لیکن ہوگی مختلف، یعنی ایک ہی چیز ساری نہیں ہوگی، سارے چمچ ہی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، تو مختلف چیزیں ہوں گی۔ جیسے اس طرح ہمارے پاس جو اسٹیشنری کی ہے تو ہم کہتے ہیں اسٹیشنری کا ایک سیٹ ہے، اس میں ہوگی ایک ہی قسم، یعنی کیٹیگری ایک ہی ہوگی لیکن اس میں واضح ہوگی اور چیزیں مختلف ہوں گی۔ اسی طرح اعداد ہیں ہمارے پاس، نیچرل نمبر، ہول نمبرز، انٹیجرز ہیں، ایون نمبرز ہیں، آڈ نمبرز ہیں، پرائم نمبرز ہیں، کمپوزٹ نمبرز ہیں۔ ان کے جب سیٹ ہوں گے تو یہ سیٹ واضح ہیں، سارے ان میں ایلیمنٹس ہوں گے لیکن ہوں گے مختلف، یعنی 1 2 3 4 5 ہے، 1 2 3 4 5 ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ 1 2 دفعہ آ جائے یا 2 کو ہم ڈبل کر لیں یا اس میں سے کوئی سا بھی ڈیجٹ جو ہے وہ دہرایا جائے۔ دہرایا نہیں جائے گا بلکہ مختلف ہوگا۔ جس میں کوئی چیز دہرائی جائے گی وہ سیٹ نہیں رہے گا۔ اس طرح نوٹیشن کیا ہے؟ نوٹیشن ہوتی ہے علامت، کس چیز کی علامت کیا ہے، اس کو ہم لکھتے کیسے ہیں۔ تو ہمارے پاس نوٹیشن جس میں ہوتی ہے، بڑی اے بی سی میں ہم لکھتے ہیں سیٹ اے بی سی ایکس وائی زی، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ آگے اس کی کچھ فیملیز ہیں، مشہور فیملیز ہیں سیٹ کی، تو چلیں آپ کو تفصیل کے ساتھ بورڈ پہ سمجھاتے ہیں کہ سیٹ کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن تاکہ آپ لکھ لیں۔ اگر آپ کو کہیں بھی کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، ویڈیو کو روک کے پیچھے کر کے دوبارہ سنیں، اسے غور سے سنیں، سمجھیں۔ اگر سمجھ نہ آئے تو کمنٹس کریں، کمنٹ میں آپ کو جواب دوں گا، آپ کنٹیکٹ کر لیجئے گا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کا بھلا ہو، سارے اسٹوڈنٹ آسانی سے پڑھ سکیں۔ سیٹ پڑھیں گے۔ سیٹ میں ہم نے پڑھنی ہے نوٹیشن آف سیٹ، سیٹ کو کیسے ظاہر کرتے ہیں، ڈسکرائبنگ یا ایکسپریسنگ آف اے سیٹ، ٹیبولر فارم اس کی اندراجی شکل یا حالت ہے، اور ڈسکرپٹیو فارم بیانیہ شکل یا حالت، پھر سیٹ بلڈر نوٹیشن، ترکیب ساز سیٹ۔ تو جو سیٹ کی ہمارے پاس جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے a set is a collection of well defined and distinct object۔ اب اس میں دیکھیں میں نے well defined کو انڈرلائن کیا اور distinct کو اس کو علیحدہ کیا، یعنی کہ یہ well defined ہونے چاہیے اور distinct مختلف ہونے۔ well defined کو ہم کہتے ہیں جو ویل ڈیفائنڈ ہے، اس کو ہم نے کہتے ہیں جناب واضح ہو، یعنی جس کو دوبارہ پھر نہ بتانا پڑے، اور ڈسٹنکٹ جو ہے یہ ہے مختلف۔ اب اس کی جو اردو ڈیفینیشن ہوگی، واضح مگر مختلف اشیاء یا چیزوں کا مجموعہ سیٹ کہلاتا ہے۔ اس میں ہم نے کچھ ایڈ کیا تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہی قسم یا کیٹیگری کی واضح یا مختلف اشیاء چیزوں کا مجموعہ جو ہے وہ سیٹ ہوگا۔ اب اس کی ہم کوئی مثال دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارے پاس سیٹ ہے A برابر ہے 1 2 3 4 5، اور اس طرح دوسرا سیٹ ہے ہمارے پاس 1 2 3 5۔ اب یہ جو دیکھیں نا، یہ سیٹ جو ہے A والا، اس کے اندر کیونکہ یہ جو ہے اس میں دیکھیں ساری چیزیں ہیں ویل ڈیفائنڈ ہیں لیکن ہیں کیا، مختلف ہیں سارے۔ 1 2 3 4 5 ہے، کوئی چیز ریپیٹ نہیں کی گئی۔ لیکن اگر اس میں ہم B میں دیکھیں
تو 1 2 3 1 پھر آ گیا ہے تو یہ ہمارے پاس سیٹ نہیں ہوگا، اس کو ہم سیٹ نہیں مانیں گے۔ اب اس کو دیکھ لیں، دوسرا ہمارے پاس یہ سی سیٹ ہے، اے بی سی ڈی ڈی، دیکھیں اس میں بھی ڈی 2 دفعہ آ گیا تو یہ بھی سیٹ نہیں کنسیڈر کیا جائے گا، یہ سیٹ نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ جو ڈی ہے اس میں ہمارے پاس مختلف شیپس ہے، لیکن اگر ہم ان کو دیکھیں یہ سرکل ہے، ٹرائی اینگل ہے، اسکوائر ہے، یہ ساری کی ساری جو ہے یہ جیومیٹرک شیپس ہیں، جیومیٹری کی شکلیں ہیں، تو لہذا یہ ہمارے پاس سیٹ ہوگا۔ کیٹیگری ایک ہی ہے لیکن ہیں کیا، مختلف ہیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم سیٹ کی علامت، نوٹیشن آف اے سیٹ کے سیٹ کی علامت کیا ہے۔ سیٹ از ریپرزینٹڈ بائی کیپیٹل لیٹرز اے بی سی ڈی، انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ کیپٹل لیٹر میں ہے، اور اردو میں سیٹ کو انگلش کے بڑے حروف اے بی سی ڈی وغیرہ سے لکھا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں اس کی ہم اس پر مثال ہے، سیٹ کو ہم نے ظاہر کیا اے سے، آگے جو اس کے یہ ہے یہ رکن ہے ایلیمنٹ سے اے بی سی ڈی، اس طرح بی سے، یعنی کوئی بھی سیٹ ہوگا اس کو ہم بڑی انگریزی میں اے بی سی ڈی ای ایف جی زیڈ تک کسی بھی سے لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا جو نام ہوگا، نوٹیشن ہوگی، وہ بڑی اے بی سی سے کریں گے۔ اب یہ دیکھیں جو اے ہے یہ اس کا سیٹ کا نام ہے، اور یہ جو اے بی سی ڈی کرلی بریکٹ کے اندر ہیں یہ کیا ہے، یہ اس کے ممبرز ہیں، جن کو انگلش میں ممبرز، ایلیمنٹس، اردو میں رکن، ارکان، ممبر ایلیمنٹ بھی بعض اوقات کہا جاتا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں، سیٹ کو جب بھی لکھیں گے ہم اس کو شروع ہم کریں گے کرلی بریکٹ سے، ٹیڑھی بریکٹ سے، اور آخر میں بند بھی کریں گے کرلی بریکٹ ٹیڑھی بریکٹ کے ساتھ۔ اسی طرح دیکھیں جو بی ہے ہمارے پاس یہ سیٹ ہے، اور یہ جو اس کا ہو گیا جناب 1 2 3 4 5 6 جو اس کرلی بریکٹ کے اندر ہیں یہ اس کے ایلیمنٹ ہیں، رکن ہیں، ممبر ہیں۔ یہ یاد رکھنی ہے، اکثر اوقات ہم جب آگے پڑھیں گے تو ہم کہیں گے جی یہ اس کا رکن ہے، ایلیمنٹ ہے، ممبر ہے، تو وہاں پہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ رکن ممبر کون سے ہیں اور سیٹ کا جو نام ہے وہ کہاں ہوگا۔ نیکسٹ دیکھیں اس میں ہمارے پاس ایک سمبل آتی ہے، یہ جو ای کی طرح کی ہوتی ہے جس کا رخ ایسے، اس کو ہم کہتے ہیں بلانگز ٹو یا ایلیمنٹ آف، انگلش میں میکسیمم ہم کہتے ہیں بلانگز ٹو، اور ایلیمنٹ آف اس کا معنی ہوتا ہے تعلق ہے، رکن ہے۔ اور اگر اسی شکل کو ہم کراس کر دیں اس کے اوپر لکیر لگا دیں تو یہ ڈز ناٹ بلانگز ٹو ہوگا، یعنی رکن نہیں ہے، تعلق نہیں ہے اس کا۔ اب اس کی ہم کچھ اگزامپل دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک سیٹ ہے A is equal to 1 2 3 4 5، یہ نیچرل نمبر کا سیٹ ہے ہمارے پاس۔ اب اس میں ہم دیکھیں، یہ دیکھیں 2 belongs to A، کیوں؟ یہ دیکھیں 2 اس میں بھی ہے، 2 اس میں بھی ہے۔ آگے دیکھیں اس کی اگزامپل 0 does not belong to A، 0 A سیٹ A کا حصہ نہیں ہے، رکن نہیں ہے، کیوں؟ یہاں پہ دیکھیں 0 نظر آ رہا ہے، نہیں آ رہا، تو پھر ہم does not لگائیں گے۔ یہ ہمارے پاس آ گیا جناب 5 belongs to A، 5 سیٹ A کا رکن ہے، حصہ ہے، انگلش میں 5 belongs to A، سیٹ A، کیونکہ یہ ہم جو A ہے ہمارا وہ سیٹ کو ڈینامینیٹ کر رہا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے 6 کو ظاہر کیا، 6 does not belong to A، 6 سیٹ A کا حصہ نہیں ہے، رکن نہیں ہے۔ 3 اس میں ہے تو پھر 3 belongs to A، 10 does not belong to A۔ تو آئی تھنک آپ کو یہ یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی کہ جہاں بھی ایسی علامات ہم لگائیں جو رکن ہوگا، سیٹ کا حصہ ہوگا، اس کے ساتھ belongs to لگائیں گے، اور جو نہیں ہوگا اس کے ساتھ ہم کیا لگائیں گے؟ does not belong to، کہ یہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ آگے ہیں فیملیز آف سیٹ، سیٹوں کے مشہور خاندان۔ دیکھیں پہلے ہمارے پاس سیٹ آف نیچرل نمبرز، نیچرل نمبر آپ کو پتا ہے n سے ظاہر کرتے ہیں، اور یہ نیچرل نمبر 1 2 3 4 سے شروع ہوتے ہیں، اور یہ جو میں نے ڈاٹ 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 لکھے ہیں نا آگے، اس کو مطلب یہ چل رہا ہے، نیچرل نمبر لمٹ نہیں بتائی، نیچرل نمبر کو اردو میں ہم کہتے ہیں قدرتی اعداد کا سیٹ۔ آگے ہمارے پاس سیٹ آف ہول نمبرز، ہول نمبرز کو ہم W سے ظاہر کرتے ہیں، W equal to W برابر ہے 0 1 2 3 4، اور آگے چلتا جائے گا، اردو میں کہیں گے مکمل اعداد کا سیٹ۔ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نیچرل نمبر اور ہول نمبر میں فرق کیا ہے، نیچرل نمبر 1 سے شروع ہوتے ہیں، ہول نمبر 0 سے شروع ہوتے ہیں، ہول نمبر میں 0 شامل ہوتی ہے۔
آگے ہمارے پاس سیٹ آف انٹیجرز، انٹیجر کو ہم زیڈ سے شروع کرتے ہیں، زیڈ سے سوری ڈینامینیٹ کرتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں زیڈ جو ہوتا ہے انٹیجر، اس میں جمع نفی سارے ہوتے ہیں، جمع نفی 1، جمع نفی 2، جمع نفی 3، جمع نفی 4، اور اس طرح آگے چلتا جائے گا۔ اس کو اردو ہم کہتے ہیں صحیح اعداد۔ تو جب سیٹ ہے تو صحیح اعداد کا سیٹ، ہم نے نمبر لائن پڑھی تھی، یہ ویڈیو موجود ہے، آپ نے اس کو دیکھ لیں، ورنہ میں لنک شیئر کر رہا ہوں، اوپر آئی کے نشان میں بھی اس کو دیکھ لیں کہ انٹیجرز جو ہیں یا نمبر لائنز میں ہیں، یہ جو نفی والے ہیں لیفٹ سائڈ پہ چلتے جائیں گے، اور پازیٹیو انٹیجر جو ہیں یہ رائٹ سائڈ پہ چلیں گے۔ ہم اکٹھا جب ان کو شو کرتے ہیں تو ہم جمع نفی دونوں علامات لگا دیتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، یہ جو ایک ہے یہ جمع کا بھی ہے اور نفی کا بھی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا جناب سیٹ آف آڈ نمبرز۔ آڈ نمبر آپ کو پتہ ہے یہ طاق اعداد ہوتے ہیں، یہ جمع نفی میں ہمارے پاس ہوتے ہیں، اردو میں ہم کہیں گے طاق اعداد کا سیٹ۔ جمع نفی 1، 3، 5، 7 یہ طاق اعداد ہے، اور اسی طرح اس کے بعد ہم حاضر ہے ایون نمبر پڑھیں گے، سیٹ آف ایون نمبرز۔ ایون نمبرز کو ای سے ظاہر کریں گے، یہ جمع 2 نفی 2، 4، 6 جفت اعداد کا جو سیٹ ہوگا۔ آگے ہمارے پاس سیٹ آف پرائم نمبرز۔ پرائم نمبرز کو پی سے ہم ظاہر کرتے ہیں، یہ 2، 3، 5، 7، 11، 13 یہ مفردات کا سیٹ ہے۔ اگر یہ آپ کو نہیں پتا کہ پرائم نمبر کیا ہوتے ہیں اور کمپوزٹ نمبر کیا ہوتے ہیں تو اس پہ پہلے سے ویڈیو موجود ہے، یہ لنک میں نے ڈسکرپشن میں بھی لنک شیئر کر دیا، اس کو دیکھ لیں۔ ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے کہ پرائم نمبرز اور کمپوزٹ نمبر میں فرق کیا ہے۔ پرائم نمبر مفرد اعداد ہوتے ہیں، ایسے اعداد جو اپنے علاوہ کسی اور پر تقسیم نہ ہو سکیں، اور کمپوزٹ مرکب اعداد وہ ہوتے ہیں جو اپنے علاوہ کسی اور پر بھی تقسیم ہو سکتے ہیں۔ تو یہ چند فیملیز تھی، سیٹ کی مشہور خاندان ہیں، ان کو ہم اسی سے ڈینامینیٹ کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایکسپریسنگ آف اے سیٹ، یعنی سیٹ کا اظہار یا سیٹ کو ہم لکھتے کیسے ہیں، تو اس کے مختلف طریقے ہیں۔ یہاں اس کلاس میں ہم نے 3 طریقے پڑھے ہیں۔ وہ 3 طریقے کون سے ہیں؟ پہلا ہے ٹیبولر فارم، اندراجی شکل، دوسرا ہمارے پاس ڈسکرپٹیو فارم، بیانیہ شکل یا بیانیہ حالت بھی کہہ سکتے ہیں، اور تیسرا ہے سیٹ بلڈر نوٹیشن، ترکیب ساز سیٹ۔ دیکھیں 1 بائی 1 کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ٹیبولر فارم۔ ٹیبولر فارم کیا ہوتا ہے؟ آل ایلیمنٹس آر ممبرز آف سیٹ ریٹن ود کرلی بریکٹ، ود ان کرلی بریکٹ، جتنے بھی ارکان ہوں گے ان کو ہم نے کرلی بریکٹ، ٹیڑھی بریکٹ کے درمیان لکھنا ہے۔ اردو میں ہم اسے کہیں گے سیٹ کے تمام ارکان رکن ممبر ایلیمنٹ ٹیڑھی بریکٹ کے درمیان لکھے جائیں گے۔ اب اس کی آپ کو مثالیں سمجھاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس ایک سیٹ ہے، اے از اکول ٹو کرلی بریکٹ سٹارٹ 1، 3، 5، 7 کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے پاس ویسے سیٹ ہے، اس کا آڈ نمبرز کا سیٹ ہے۔ دیکھیں یہ جو ہم نے لکھے ہیں کرلی بریکٹ کے درمیان لکھے ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، 1، 3، 5، 7 شروع میں بھی کرلی بریکٹ، ٹیڑھی بریکٹ دی ہے، آخر میں بھی ٹیڑھی بریکٹ دی ہے، ان کے درمیان لکھے ہیں۔ تو یہ ٹیبولر فارم اندراجی ہوگی، اس پر اندراج کریں گے، گنتی لکھیں گے، اعداد لکھیں گے۔ اب اس کی دوسری مثال ہمارے پاس یہ بی، سیٹ بی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ ہم نے الفابیٹس لیے ہیں، لیکن لکھے کہاں ہیں؟ کرلی بریکٹ کے درمیان میں لکھے ہیں۔ اس طرح ایک تیسری ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں، یہ ہم نے ویکس کے ڈیز کا نام لکھے ہیں، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، لکھے کس کے اندر ہے؟ کرلی بریکٹ کے درمیان میں۔ تو جب یہ ایسے کرلی بریکٹ کے درمیان میں ہوں گے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوں گے؟ کرلی اندراجی شکل، ٹیبولر فارم ہوگی۔ آگے ہمارے پاس دوسرا ہے بیانیہ شکل، ڈسکرپٹیو فارم۔ ڈسکرپٹیو فارم میں کیا ہوتا ہے؟ آل ایلیمنٹس ممبرز ڈسکرائب ان ورڈز، اور اردو میں ہم اسے کیا کہیں گے؟ سیٹ کے تمام ارکان رکن ممبر ایلیمنٹ کو ہم الفاظ میں بیان کیے جائیں یا لکھے جائیں۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ یہ ہوں گے کیا؟ ان کو ہم الفاظ کی صورت میں لکھتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ کو مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں اے برابر ہے اے از اکول ٹو سیٹ آف نیچرل نمبرس۔ اب یہاں ہم نے نہ کرلی بریکٹ دی ہے، نہ 1، 2، 3، 4، 5، 1، 2، 3، 4 کچھ بھی نہیں لکھا، بلکہ اس کو ہم نے بیان کر دیا، سیٹ آف نیچرل نمبر الفاظ میں لکھ دیا ہے۔ اس کی دوسری مثال ہے ہمارے پاس بی، سیٹ بی ہے سیٹ آف ڈیز آف ویک۔ جیسے پچھلے میں ہم نے منڈے ٹیوزڈے لکھا، اس میں ہم نے منڈے ٹیوزڈے نہیں لکھا بلکہ اس کو بیان کر دیا ہے۔ تیسرا دیکھیں سیٹ آف واولز، یہ واولز آپ کو پتا ہے اے ای آئی او یو ہے، انگلش کے واولز ہیں، اس کو بھی ہم نے اب کیا ہے؟ کرلی بریکٹ لکھا بلکہ الفاظ میں لکھ دیا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ڈسکرپٹیو فارم ہے۔ ہمارے پاس لاسٹ ون ہے سیٹ بلڈر نوٹیشن، ترکیب ساز۔
اس کو جو ہے all elements member described using mathematical notation، یعنی کہ جتنے بھی ممبرز ہوں گے ان کو میتھمیٹیکل نوٹیشن، میتھمیٹیکل علامات ظاہر کریں گے۔ چلیں پھر آپ کو اردو میں بتا دیتے ہیں، سیٹ کے تمام ارکان رکن ممبر ایلیمنٹ کو ریاضی کی علامات استعمال کرتے بیان کیا جائے یا لکھا جائے۔ چلیں جی، اس کے آپ کو اچھا اس میں جو علامات کا ہم نے ذکر ہے، کچھ علامات ہیں، یہ بالکل ہمارے پاس ایک اس کی عمودی لائن ہوگی، اس کو ہم کہیں گے انگلش میں کہتے ہیں سچ دیٹ، اردو میں جیسا کہ، ایسا ہے، اس جیسا ہے، اور یہ ہمارے پاس ایک ہوگی گریٹر دین کو ہم نے اوپر کی طرف سے، اس کو ہم کہیں گے اینڈ، اور اردو میں کہیں گے اور، اگر اس کا الٹ آ جائے تو اس کو آر یا، اور یہ علامت تو آپ کو پہلے پڑھ چکے ہیں، بلانگس ٹو اس کا تعلق ہے۔ اب اس کے آپ کو مثالیں دیتے ہیں، ہمارے پاس ایک سیٹ ہے، یہ دیکھیں بی، اگر ہم نے اس سیٹ بی کو 0 1 2 3 15 تک ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ہم نے کیا ہے، ہول نمبر کا سیٹ ہے، یہ 0 سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور 15 تک جا رہا ہے۔ اگر اس کو ہم نے لکھنا ہو سیٹ بلڈر نوٹیشن میں تو اس کو ہم ایسے لکھیں گے، سب سے پہلے ایکس لکھیں گے، یہ جو ہمارے ایلیمنٹ ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا، اس کو ایکس لکھیں گے، اس کے بعد ہم سچ دیٹ کی علامت لگائیں گے، نوٹیشن لگائیں گے کہ ایکس یعنی آپ کے جو ویریبل ہیں وہ کیا ہیں، پھر ہم لکھیں گے ایکس کا تعلق کس سے ہے، یہ ایکس بلانگس ٹو ڈبلیو، جس سے تعلق ہے، ریفرنس ہے، یہ ہول نمبر کا سیٹ ہے نا، ہول نمبر، پھر ہم لکھیں گے، یہ ہم لکھیں گے اور ایکس از لیس دین اینڈ ایکول، ایکس چھوٹا ہے اور برابر ہے 15 کے۔ اس کو اگر ہم دوسری صورت میں لکھیں تو ایکس چھوٹا ہے 16 بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب ہیں کیا، یہ جو ہمارے پاس ایکس ہوگا، ایکس ویریبلز ہیں، اس کو ہم کسی اور سے بھی ڈینومینیٹ کر سکتے ہیں، اے بی سی ایکس وائی زیڈ سے، لیکن نارملی جو روٹین میں ہے وہ کیا ہے، ویریبل ایکس ہے، یعنی یہ جو آپ کے اندر ہوں گے سیٹ کے جو ارکان ہوں گے، وہ ایلیمنٹ جو ہوں گے وہ ویریبل، اس کو ہم ایکس سے ڈینوٹ کریں گے، یہ ایکس اور دونوں آگے۔ اس کے بعد بلانگس ٹو، اس کا تعلق کیسے ہے، اب یہ ہم نے جو ڈبلیو لکھا ہے، لازمی نہیں ہر دفعہ ڈبلیو ہول نمبر ہے، یہ ہوتا ہے ریفرنس سیٹ یا مدر سیٹ، یعنی نیچرل نمبر کا ہے، یہ جو ہم نے فیملیز پڑھی تھی نا، نیچرل نمبر کا ہے، انٹیجرز کا ہے، وہ آڈ نمبر ہے، ایون نمبر ہے، واولز ہیں، الفابیٹیکلز ہیں، ویکس کے ڈیز ہے، جو بھی ہوگا اس کو ہم بلانگس ٹو لکھیں گے۔ اور یہ آ گیا، اور یہ جو آپ کے لاسٹ ہوگا یہ اس کی رینج ہے، یعنی کہاں سے کہاں تک ہے۔ اب اس میں ہم نے لکھا ہے جی ایکس جو ہے ہمارا وہ چھوٹا ہے یا اور برابر ہے 15 کے، یہ تو رینج پوری تھی، اس میں ہم نے بتا دیا کہ یہ ہے۔ اس کو ہم دوسری طرف بھی لکھ سکتے تھے کہ ایکس بڑا ہے اور برابر ہے 0 کے اور 15 کے، یہ ہماری رینج آ جائے گی۔ تھینک یو جی، آپ کو امید کافی ہے سمجھ آ گئی ہوگی، پھر بھی کہیں سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیجئے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔